اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کی تمام تعریفات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کہ اللہ کی بتائی ہوئی بات سب سے بہتر، سب سے سچی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی بات وہ تمام باتوں سے زیادہ اچھی ہے۔ ہر خطبہ جمعہ میں ابتدائی جو کلمات پڑھے جاتے ہیں اس میں اسی بات کو دہرایا جاتا ہے۔ اس کو بنیاد بناتے ہوئے آج ہم نے قرآن مجید کی وہ صورت جو متعدد بار آپ حضرات کی مجالس میں پڑھی جا چکی اور سنائی جا چکی ہے، اس کو دوبارہ سے پڑھنے، غور کرنے کے لیے پیش کی گئی ہے، کیونکہ قرآن اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جس کی آیات کو بار بار پڑھا جائے اور بار بار سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لیا جاتا رہے۔ اس لیے کچھ ہی عرصے کے بعد ان آیات کی، ان صورتوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے جنہیں ہم انفرادی انداز میں یا اجتماعی انداز میں فراموش کر چکے ہوں یا جن کی طرف توجہ کم ہو گئی ہو، تو اس لیے اللہ کا پیغام دوبارہ سے یاد دلاتا ہے ہمیں کہ تم ان باتوں کو سمجھ لو اور ہماری ہوئی کئی باتوں کی طرف دھیان دو، توجہ دو۔ بظاہر یہ صورت قیامت کے حالات اور اس کیفیت کو بیان کر رہی ہے، لیکن در حقیقت قیامت سے پہلے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جس میں ہم مختلف قسم کے کام، مختلف قسم کے ایکشنز اور کردار ادا کر رہے ہیں، ان کی طرف یہ صورت توجہ دلا رہی ہے۔ آغاز تو ہو رہا ہے قیامت کے اس بڑے مرحلے کے بیان کے ساتھ، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا دی جائے گی زمین برے طریقے سے، جب زلزلہ برپا کر دیا جائے گا زمین میں، بہت ہی بڑا زلزلہ، بہت ہی عظیم زلزلہ، اور اس زلزلے کو آج کی دنیا میں سمجھنا اور پرانی دنیا میں معلومات کے نہ ہونے کے باوجود یا کم ہونے کے باوجود لوگ اس کی سنگینی کو سمجھتے تھے مختلف حادثات سے گزرتے ہوئے، اور ہم اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں کئی بار ایسا دیکھ چکے ہیں کہ یہ زمین بظاہر جو آپ کو بالکل ساکت اور پرسکون نظر آتی ہے، اس زمین کی تہوں میں اللہ رب العزت نے ایسے طوفان اور ایسی آفتیں جمع کر رکھی ہیں کہ جب تک وہ نظر نہ آئیں تو انسان مطمئن رہتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہونے والا، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی خاص اپنی پہچان کروانا شروع کر دیں تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنی بڑی مصیبت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ موجودہ زمانے کے سائنسدان بھی یہی بتاتے ہیں اور ہماری زندگی کے تجربات بھی یہی بتاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ایک جملہ کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ کئی 100 ایٹم بم اگر
ایک وقت میں کسی ایک مقام پر رکھ کے ان کو اڑا دیا جائے تو اس کے اندر سے جتنی حرارت نکلے گی زمین کی تنہائیوں میں اور گہرائیوں میں اس سے کہیں زیادہ حرارت موجود ہے، اس سے کہیں زیادہ قوت موجود ہے۔ اور جب وہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے تو کتنی بڑی مصیبت اور کتنا بڑا زلزلہ برپا ہوگا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب زمین پوری کی پوری مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر ملک، ہر خشکی، ہر سمندر وہ اس کی زد میں آ جائے گا اور اس کو برے طریقے سے ہلا دیا جائے گا، قیامت اس کیفیت میں آئے گی۔ یہ تو محض ایک اشارہ تھا عقل مند لوگوں کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد مزید جو ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی۔ مختلف مفسرین نے جو اس کی تفسیر میں اللہ کے رسول، اصحاب رسول اور قرآن کا علم رکھنے والے لوگوں کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو بیان کیا ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ زمین کے اندر بے شمار خزانے ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں معدنیات کی صورت میں، اور ایسی نعمتیں جن کو ایک زمانے تک انسان نہیں جانتا تھا اب جاننا شروع ہو گیا ہے۔ تو وہ جن کو کھود کر، جن کی گہرائیوں میں جا کر انسان ان کی تلاش کرتا ہے اور جب ان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگاتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہم محض زمین کا ایک ٹکڑا سمجھتے تھے، یہ تو بہت قیمتی چیز ہے۔ پھر اس کو حاصل کرنے میں، ایک دوسرے سے چھیننے میں وہ اپنی تمام توانائیاں صرف کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے انسانوں نے سونے چاندی کی شکل میں اور دیگر معدنیات کی شکل میں زمین کے ان خزانوں کو تلاش کیا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ زمین کی تہوں میں چھپا ہوا پیٹرول انسان نے اسے دریافت کیا اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت پیٹرول بن گیا۔ پھر مزید پتہ چلا کہ اس سے بھی زیادہ طاقتور اور مفید معدنیات اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتیں وہ اس زمین کے سینے میں چھپی ہوئی ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام نعمتیں، معدنیات، اللہ تعالیٰ کی آیات کی نشانیاں، انسانوں کی ضرورتیں، انتہائی بیش قیمت اشیاء، اس زلزلے کی نتیجے میں یہ زمین ان کو ظاہر کر دے گی، باہر نکال دے گی۔ جن میں سے چند ایک ٹکڑے ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم دنیا والوں کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس یہ بھی نعمت ہے، ہمارے پاس یہ بھی خزانہ ہے، تاکہ اپنی قدر و قیمت لگوائیں ان سے اور اس کی بنیاد پر ان سے کچھ معاہدے طے کریں۔ انسان اب تک تو یہ کر رہا ہے، اور پیٹرول جو اللہ تعالیٰ نے گیس کی شکل میں، پیٹرول کی شکل میں اور اس سے متعلق دیگر جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مفید بنا رکھی ہیں، جیسے جیسے وہ تلاش ہو رہی ہے ویسے ویسے اس زمین کی چھپی ہوئی نعمتوں کی قدر انسان محسوس کر رہا ہے۔ تو انسان کو پہلی بات یہ بتائی گئی کہ دیکھو جن خزانوں کو تم تلاش کرنے کے لیے بہت بے چین ہوا کرتے تھے، اپنے ایمان کو بھی بیچ دیا کرتے تھے، اپنے ملک اور قوم کے خزانوں کو بھی بیچ دیا کرتے تھے، محض کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے غلامی کرنے کے لیے تیار تھے، دیکھو یہ ہیں وہ چیزیں جو ہم نے محض ایک حکم کی صورت میں تمہارے سامنے ظاہر کر دی ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ ایک دوسرا معنی وہ بھی اسی صورت میں موجود ہے، اس کی آیات واضح کرتی ہیں، وہ یہ کہ اس زمین کا ایک بوجھ تو وہ خزانے ہیں جو اس کے سینے میں محفوظ ہیں، لیکن اس زمین کا ایک بہت بڑا بوجھ اس کے سینے کے اوپر رہنے والے انسانوں کا وہ کردار ہے،
انسانوں کے وہ اعمال ہیں، مختلف قوموں کے وہ اعمال جو وہ کرتی رہی اور جو انسان کر رہے ہیں، یہ زمین ان تمام باتوں کو، ان تمام کاموں کو، ان تمام کرداروں کو دیکھ بھی رہی ہے، سمجھ بھی رہی ہے اور اس کا احساس بھی کر رہی ہے۔ یہ زمین ایک بے حس مخلوق نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ باشعور مخلوق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ایسا شعور عطا کر رکھا ہے کہ جس کی بنا پر وہ یہ تک جان سکتی ہے کہ یہ کام جو میرے سینے پر کیا جا رہا ہے یا میری پیٹھ پر کیا جا رہا ہے، یہ کام اچھا ہے یا برا ہے۔ وہ زمین یہ تک جانتی ہے، بلکہ یہ تک جانتی ہے کہ میرے اوپر چلنے پھرنے والے انسان وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، آپس میں کیا منصوبے سوچ رہے ہیں، آپس میں کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں، یہ زمین وہ بھی جانتی ہے۔ سامعین گرامی، ایک زمانے تک انسان ان باتوں کو قرآن مجید کی صرف معلومات اور تعلیمات کی نقطہ نظر سے پڑھتے رہے۔ وہ سمجھتے رہے کہ اللہ نے کہا ہے تو ایسا ہی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا کلام اب تو بالکل ظاہر باہر انسانوں کے سامنے آ چکا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے اور اسے باقاعدہ محسوس نہیں کر رہا، اس کے بارے میں پوری یقین کے ساتھ جاننے لگا ہے کہ واقعی ایسی ہی صورتحال ہے کہ زمین کے اوپر چلنے والے انسان اور بسنے والی قومیں اور مختلف قسم کے ممالک، اس میں جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ زمین اور زمین سے متعلق دیگر چیزیں وہ باقاعدہ اس کو جانتی ہیں، اس کے بارے میں معلومات رکھتی ہیں، اور یہ معلومات ان کے اندر ایک بوجھ بن کے مستقل سمٹ رہا ہے۔ یہ زمین جب سے بنی ہے اور جب سے اس پر انسان دنیا میں آیا ہے اور جب تک رہے گا، تو تمام تاریخ کی باتیں، تمام کریکٹرز، تمام مختلف معلومات وہ اس زمین تک منتقل ہو رہی ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ ایک زمانے تک ہم اسے صرف ایمان بالغیب کی بنیاد پر سمجھتے تھے، لیکن اب یہ حقیقت اس طرح کھل کے آ چکی ہے کہ ہر لمحے اور ہر آنے والے دن میں کوئی نہ کوئی نئی بات انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ کئی بار آپ نے تجربہ کیا ہوگا، اور یہ تو اب ہر بندے کی جیب میں وہ مشین موجود ہے جو اسے یہ معلومات فراہم کرتی ہے۔ آپ کسی بھی مقام پہ چلے جائیں، ہم لوگ کی دفعہ سکردو اور ان بالائی علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں گئے، جیسے ہر بندہ جاتا ہے کسی نئے علاقے میں تو بازار میں گھوم پھر کے کچھ چیزیں تلاش کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو ہم لوگ بھی اس طرح گھوم رہے تھے۔ وہاں کچھ باتوں کے بارے میں آپس میں گفتگو ہوئی، کسی نے بیگ لینا ہے، کسی نے کوئی اور چیز خریدنی ہے، آپس میں مشورہ ہو رہا ہے۔ تو شام ہونے سے پہلے بلکہ ابھی ہم ہوٹل میں پہنچے نہیں تھے، اس سے پہلے جن کے بھی اچھے والے موبائل تھے، ان موبائلز میں وہ ساری معلومات جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے، وہ ساری معلومات وہاں پہ جمع ہو گئی۔ کیا آپ بیگ لینا چاہتے ہیں؟ پنڈی میں فلاں بازار ہے، فلاں دکان ہے، وہاں سے اچھا بیگ مل سکتا ہے۔ آپ فلاں چیز لینے چاہتے ہیں، نہ کسی نے ریکارڈ کیا، نہ کسی نے وہاں کوئی معلومات فراہم کی، لیکن محض ہوا کے اندر جو معلومات انسان گفتگو کرتے ہوئے پیش کرتا ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی مشینوں نے کیچ کر لی اور محفوظ کر لی، فوراً بتانا شروع کر دیا کہ تمہاری یہ خواہش ہے۔ اور تجربہ کر کے دیکھیے، آپ اپنے گھر میں جا کر آپس میں کچھ مشورہ کریں، تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے بارے میں دیگر معلومات آپ کو بے شمار صورتوں میں مہیا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہمارے ایک دوست نے انگلی سے موبائل پر ایک پیغام لکھا اور وہ پیغام کسی اور جگہ سینڈ کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنی یہ انگلی کسی دوسرے موبائل پر رکھی، تو وہ پیغام جو اس نے اپنے موبائل پہ لکھا تھا اپنی اس انگلی کی پور سے، تو اس پور میں وہ پورا پیغام محفوظ تھا، تمام لفظوں کے ساتھ، تمام جملوں کے ساتھ، اور وہ پورا دوبارہ سے دوبارہ ایک بار پھر
دوسرے موبائل میں منتقل ہو گیا۔ اس طرح کی بے شمار باتیں۔ اس وقت دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سن نہ سکتی ہو، جو دیکھ نہ سکتی ہو۔ ایسی بے شمار مشینیں وجود میں آ چکی ہیں۔ اسی وجہ سے تو عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی ملک سے کوئی چیز خریدیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر وہ ملک آپ کے ساتھ دوستی کا رویہ رکھتا ہے تو آپ کے بارے میں اچھی معلومات پہنچیں گی، لیکن اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو جان لیجئے آپ دشمن کا جاسوس اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہیں۔ اور دنیا نے کئی بار یہ تجربہ کر لیا، لیبیا، مختلف ممالک میں اور بھی، کہ ان کے جہاز جنگ کے موقع پر تیار کھڑے تھے، لیکن چونکہ وہ جہاز انہوں نے دشمن ملکوں سے خریدے ہوئے تھے، اس کی ٹیکنالوجی خریدی ہوئی تھی، جب جنگ کا وقت آیا تو وہ جہاز اپنے ایئرپورٹ سے اڑ نہیں سکے، کیونکہ اس کا کنٹرول کسی اور ملک میں، کسی اور کے ہاتھ میں، کسی دشمن کے ہاتھ میں موجود تھا۔ تو ہمارے موبائل یہ ہمارے جاسوس ہیں۔ یہ موبائل کیا چیز ہے؟ انسانوں کی بنائی ہوئی ایک چیز جو اسی زمین سے اخذ کی گئی ہے۔ یہاں کا ہی کوئی آلہ، کوئی ذرہ، کوئی مقناطیس، کوئی میگنیٹ اس میں سے لگا کے اس کو اس قابل بنا دیا گیا ہے کہ وہ آپ کی معلومات کو جمع کر سکتا ہے، اکٹھا کر سکتا ہے، کہیں منتقل کر سکتا ہے۔ آپ کے گھر میں بے شمار جاسوس بے شمار انداز میں موجود ہیں۔ تو جس طرح یہ سارے جاسوس اسی زمین کے اندر سے پیدا کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل بیجا نہیں کہی تھی، بالکل درست کہی تھی کہ یہ زمین تمہاری ہر بات کو، تمہارے ہر ایکشن کو باقاعدہ نوٹ کر رہی ہے، اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ معلومات جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہیں زمین کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ زمین اتنے بڑے بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہمارے پاس موجود ہے، جو ہماری جاسوسی کرنے کے لیے سب سے بہتر ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا۔ اور وہ زمین جب یہ معلومات فراہم کرے گی، لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے گی، تو انسان کیا کہے گا؟ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ زمین کا یہ ٹکڑا کیوں بولنے لگا ہے؟ زمین کے یہ ذرے کیوں معلومات دینا شروع کر دیا؟ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ وقال الانسان ما لها، کیا ہو گیا ہے اس کو؟ یومئذ تحدث اخبارها۔ قرآن کی آیت کتنی واضح اور ہر معمولی عقل رکھنے والے کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اس روز یہ زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ وہ خبریں ہم جو نیٹ کے ذریعے سے سنتے ہیں، وہ جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، جو پرنٹ میڈیا اور دیگر الیکٹرانک میڈیا سے سنتے ہیں، اس میں جھوٹ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، غلط بیانی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، لیکن یہ زمین جب خبریں بیان کرے گی نا تو کہیں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ ہر ایک قوم، ہر ایک ملک، ہر ایک لیڈر، ہر ایک فرد، اس کی معلومات پورے طریقے سے صحیح انداز میں سننے والوں کو سنائی جائیں گی، اور اس وقت انسان پریشان ہو کر کہے گا کہ اچھا ہم تو اسے محض ایک پہاڑ سمجھتے تھے، پتھر کی ایک چٹان سمجھتے تھے، زمین کا ایک ٹکڑا سمجھتے تھے، اس نے تو ایسی ہماری جاسوسی کر دی کہ ہماری ہر چیز بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آ گئی۔ سامعین گرامی، یہ جملہ جو ہے ہم سب کو اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے، اور یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ کی بات غلط نہیں ہے، یہ محض قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اس دنیا کی، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے کمروں میں بیٹھ کر خفیہ طور پر کوئی پلاننگ کرو، اپنے دفتروں میں بیٹھ کر خفیہ طور پر کوئی جاسوسی کرو، اپنے علاقوں میں بیٹھ کر خفیہ طور پر کوئی منصوبہ بندی کرو، اور پھر کسی انسان کو قتل کر دو، کسی کو فنا کر دو، کسی کو بے عزت کر دو، کسی کو قید کر دو، کسی پر ظلم ڈھا دو، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہے، تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عدالتیں بھی خاموش ہو گئی ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی معلومات بھی فراہم نہیں کر سکتا، تو کیا اس پر مطمئن ہو جانا چاہیے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، کچھ وقت تک تو ایسا چل سکتا ہے، لیکن اللہ کی کائنات میں یہ خاموش، سمن بکمن عمیون کی صورت میں معلومات نہیں ہیں،
یہ باقاعدہ زندہ معلومات موجود ہیں. جب وقت آئے گا، اور وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب آئے گا، اور اس نے لیکن آنا ضرور ہے. وہ وقت لازماً آئے گا کہ جب تمہیں بتایا جائے گا کہ فلاں مقام پر فلاں موقع پر تم نے کیا کیا تھا اور کیا کر رہے تھے. اس وقت سارا جھوٹ واضح ہو جائے گا، سارا سچ نکھر کے سامنے آ جائے گا. یومئذ تحدث اخبارہا، جس روز یہ زمین اپنی خبریں بتائے گی. سامعین گرامی، کئی بار آپ نے سنا ہوگا، میں نے خود اسی منبر پر کئی بار آپ سے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دنیا میں زمین کے کسی بھی حصے میں جب بھی کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو وہ زمین باقاعدہ اس کی گواہ بن جاتی ہے، اور قیامت کے روز گواہی دے گی کہ اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ بندہ فلاں دن فلاں موقع پر میرے سامنے میری پیٹھ کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور تیرا نام بلند کر رہا تھا، تیرے لیے اس نے سجدہ کیا تھا. اور جب یہ بات بھی ہم نے کئی بار سنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے بتایا کہ جب بھی عید کے موقع پر لوگ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہیں تو ہر شجر و حجر، یعنی ہر درخت اور چٹانیں اور پتھر، وہ باقاعدہ اس بات کے گواہ بن جاتے ہیں کہ اس شخص نے یہاں سے گزرتے ہوئے اے اللہ تیرا نام لیا تھا. تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ محض ترغیب دینے کے لیے یا بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ بات کہی ہے. یہ حقیقت پر مبنی بات تھی. اس لیے زمین کا ہر ٹکڑا اور زمین کے اوپر موجود ہر چیز، یہ ہوائیں، یہ موجیں، یہ آوازیں، یہ روشنیاں، یہ سب ہماری جاسوس ہیں. اور سب سے بڑے جاسوس ہم خود ہیں، اپنے جاسوس. ہمارا یہ جسم، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے یہ انگلیوں کے پور، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تمہاری جاسوسی کرتے ہوئے میرے سامنے آئیں گی اور پیش کریں گی کہ یہ شخص کیا کرتا تھا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ چیزیں انسان کے خلاف خبریں کیوں دیں گی اور یہ معلومات کیوں فراہم کریں گی؟ اس لیے کہ آپ کے رب نے اس زمین کو حکم دیا ہوگا کہ زمین بولنا شروع کر دے، زمین بولنا شروع کر دے گی. پتھروں بولنا شروع کر دو، پتھر بولنا شروع ہو جائیں گے. درختوں گواہی دینا شروع کر دو، پیڑ درخت گواہی دینا شروع کر دیں گے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے وحی کے ذریعے سے ان مخلوقات کو حکم دیا ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز لوگ نکلیں گے بکھرے ہوئے. لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے کرداروں کو، اپنے اعمال کو دیکھ سکیں. جو کام وہ کیا کرتے تھے وہ اپنے کاموں کو دیکھ سکیں. اللہ کا حکم ہوگا کہ زمین ان کو دکھاؤ، اور انسان دیکھنا شروع کر دے گا کہ میں نے یہ کام فلاں موقع پر ایسا کیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا اختتام اس بات پر کیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے ایک ذرہ برابر اچھا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا. ذرہ برابر، ذرہ برابر اتنا سا ہو سکتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے کوئی کانٹا اٹھا دیا، کوئی تنکا ہٹا دیا، کوئی پتھر ہٹا دیا، یا کسی کو کوئی اچھی بات کہہ دی، یا کسی کو مسکرا کے مل لیا، یا کسی کا سلام اچھے طریقے سے دے دیا. یہ ساری باتیں بھی باقاعدہ وہ دیکھ لے گا. یہ خیر کی باتیں، اچھی باتیں اس کو دکھائی جائیں گی، تو اس کو تو دکھا دی جائیں گی. لیکن کیا برائیوں کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے کوئی ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. کس نے کس کو مارا، کس نیت سے مارا، کس نے کسی کو ظلم کیا، زیادتی کی، کس نیت سے کی، اس کی نیتوں کا حال بھی سامنے آ جائے گا. تو سامعین گرامی، ہمیں محتاط رہنا چاہیے. جاسوس ہمارے اندر موجود ہیں، گواہ ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارا ہر کام اللہ کی نظر میں تو ویسے ہی موجود ہے، لیکن وہ اپنی مخلوقات کو بھی گواہ کے طور پر قیامت کے روز پیش کرے گا. جو آج نہیں سنبھل رہے انہیں سنبھلنا چاہیے، جو آج نہیں سمجھ رہے انہیں سمجھنا چاہیے. اور جب تک زندگی کا یہ سلسلہ قائم ہے، سانس چل رہی ہے،
تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موت کا سلسلہ شروع ہو جائے اور اللہ کا فرشتہ آ جائے اور کہے کہ جناب واپس آ جاؤ، بس ختم ہو گیا، قوتیں ختم، اقتدار ختم، طاقت ختم، مال ختم، ہر چیز ختم۔ جب اس کا اعلان ہو جائے گا، اس کے بعد اگر کوئی شخص کہے گا بھی کہ ہاں فرعون کی طرح یہ کہے گا کہ میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر جو ایمان تھا میں بھی وہی ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت ایمان لانے کی مہلت نہیں ہوگی، توبہ کرنے کی مہلت نہیں ہوگی۔ جب تک زندگی ہے، جب تک موقع ہے، جب تک صلاحیت ہے، یہ ملک حقیقت میں ایک بہت بڑے طوفان کا انتظار کر رہا ہے، اور ہم سب اس طوفان کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ بھی اس کا شکار ہوں گے، اور وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ کی مشیت پہلے بھی ایسا ہی کام کرتی تھی اور اب بھی ایسا ہی کام کرے گی۔ اس لیے ہر فرد کو اپنی غلطیوں اور خامیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی ان زیادتیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو مسلسل کیے جا رہا ہے۔ تو جس نے ذرہ برابر اچھا کام کیا ہوگا تو اسے باقاعدہ دکھایا جائے گا اور اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی خرابی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہی ہے جو ہماری تمام کیفیات کو جانتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو سامعین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ جو آپ کی خدمت میں اس گفتگو کے آخری حصے میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو شخص کسی برائی کو دیکھے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے بارے میں آگاہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی صلاحیت دے رکھی ہے تو بولے، لکھنے کی صلاحیت دے رکھی ہے تو لکھے، سمجھانے کی صلاحیت دے رکھی ہے تو سمجھائے، اور اگر قوت اور اقتدار اسے ملا ہے تو اپنی قوت اور اقتدار کو استعمال کرے اور اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ عدالتوں کا بھی فرض بنتا ہے، حکومتوں کا بھی فرض بنتا ہے، ذمہ داران کا بھی فرض بنتا ہے۔ اور اگر کوئی ہم جیسا کمزور، انتہائی کمزور، ایمان میں انتہائی نچلے درجے کا بھی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس برائی کو برائی تو سمجھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم برائی کے ساتھی بن جاؤ، اس کی حمایت کرنے والے بن جاؤ، تو کم از کم یہ والی نیکی تو کر سکتے ہو نا۔ کوئی اور آپ کو پکڑے گا نہیں، کیونکہ وہ آپ کے دل کی بات ہے، وہ آپ کے ضمیر کی بات ہے، آپ کا ضمیر آپ ہی کی گواہی دے گا۔ تو کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ جو ہم غلط دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ نہیں بتا سکتے تو دعا کریں کہ اللہ یہ غلط ہو رہا ہے، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں، لیکن اے اللہ میں اس کو برا سمجھتا ہوں، میں اس کا ساتھی نہیں ہوں، میں اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوں، اے اللہ تو ہماری اس کوتاہی کو معاف کر دے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کو معاف کر دے اور کوئی راستہ ایسا بتا دے کہ جس کی بنا پر ہم اپنے آپ کو آنے والی مصیبتوں سے محفوظ کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔